بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی جن کو اسلام سے پہلے ہر برائی کا مخزن کہا جاتا تھا، آپ کی تربیت کے بعد کنتم خیر امہ اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس طرح کی خوبصورت اور عمدہ گواہیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنا کے نازل کی، جو رہتی دنیا تک تلاوت بھی کی جائیں گی اور پوری امت کے لیے ان ہستیوں کو مشعل راہ بھی بنا دیا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کمال سے کیسے نوازا؟ آج اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی گفتگو کا محور 3 نکات بنائیں گے۔ سب سے پہلا نکتہ، کون سا دل قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ خوبصورت دل ہے، اور کون سا دل ایسا دل ہے جس نے برائی کو پسند کیا، جس کے نتیجے میں کون کون سی بیماری نے اس دل میں جگہ بنا لی۔ اور تیسرا نقطہ، ان بیماریوں کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اس دن انسان کو کامیابی اور نفع ملنے والا ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہوگا۔ عربی زبان میں القلب دل کو بھی کہتے ہیں، عقل کو بھی کہتے ہیں۔ قلب کل شیء، کسی چیز کا مغز اور خلاصہ ہو اس کو بھی قلب کہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ راز سمجھایا تھا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسانی بدن کی اصلاح، انسانی اس گوشت کے ٹکڑے کی اصلاح کے ساتھ ہے، اور انسانی بدن کے اندر فساد آتا ہے تو اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد آنے کے سبب سے ہوتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے جو دل کی صورت میں انسان کو عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دل کی اصلاح فرمائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔